بڑھو, فورسز آف نیچر کو کانکر کرو, ہارنس کرو, ایکسپلائٹ کرو, انہیں استعمال کرو اور آگے بڑھتے چلے جاؤ. تو اس کو میں کہہ رہا ہوں یک چشمی علم, ایک آنکھ والا کانا علم ہے یہ, اس لیے کہ دوسرا جو علم ہدایت تھا وہی کا, اس سے انہوں نے آنکھ بند کر لی. اس نے دنیا کے اندر طاقت پکڑ کر وہ جو کچھ یہودیوں نے یورپ میں داخل کیا تھا اسے گلوبلائز کر دیا. وہ کیا ہے؟ چیزیں تین ہیں. نمبر ایک, سیاست, ریاست, حکومت, معاشرے سے خدا کا کوئی تعلق نہیں. ہیومن ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت ہوگی, سیکولرزم ہوگا. مذہب رہے گا بند, مسجدوں میں, مندروں میں, سینیگاگز میں, چرچز میں, جہاں چاہو جاؤ. لیکن دی پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم, یہ کسی مذہب سے کوئی سروکار نہیں. ہم خود ساورن ہیں, اور ہم ساورن ہیں تو ہم جو چاہیں گے قانون بنائیں گے. یہ شے جس کا نام ہے جمہوریت بھی آپ اسے کہہ لیں, سیکولرزم بھی آپ اسے کہہ لیں, یہ گلوبلائز ہو چکا ہے پوری دنیا کا. جسے اقبال نے کہا کیوں سمجھتا ہے کہ آزادی کی ہے نیلم پری, یہ نیلم پری سب کی محبوبہ ہے. جمہوریت, 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 جمہوریت. ہمارے ہاں بھی بعض جو دانشور ہیں, کالم نویس, ان کا جو کالم ہے آخر میں آ کے وہ جمہوریت کی تان پہ ٹوٹ رہا ہے. بس یہ ہے اصل شے. ایک تو یہ ہے خدا سے بغاوت, کہ خدا صاحب آپ نہ ہماری پارلیمنٹ میں تشریف لائیے, نہ ہماری کورٹ میں آئیے, نہ ہمارے بازار میں آئیے, نہ ہمارے بینک میں آئیے, اور گھریلو نظام میں بھی نہ آئیے. بس آپ رکھے رہیں مسجد میں, ہم آ کر ڈنڈوت کر لیں گے, رکوع سجود کر لیں گے. یا فلاں بت رکھا رہے مسجد میں, یہاں آئیں گے اسے سجدہ کر لیں گے. یہ تھی سب سے بڑی بغاوت تاریخ انسانی کی خدا کے خلاف, جس کا نام سیکولرزم اور ہیومن ساورنٹی, پاپولر ساورنٹی کی بنیاد پر جمہوریت. دوسری بات کیا تھی؟ معیشت کا معاملہ, خاص طور پر یورپ کا, جو میں نے کہا تھا جہاں بری باتیں تھیں اچھی بات بھی تھی. پوپ کے زیر اثر, پوپ کے زمانے میں سود حرام تھا ہر طرح کا, کمرشل انٹرسٹ بھی حرام, اور یوزری جو کہ ذاتی طور پر, ذاتی اپنی ضرورت کے لیے لوگ لے لیتے تھے. جیسے ہمارے یہاں پٹھانوں نے اڈے بنا رکھے ہیں, بیچارے غریب جاتے ہیں اور پھنستے ہیں ان کے جنگل میں, پھر نکل نہیں سکتے. تو یوزری اینڈ کمرشل بوتھ ور حرام, فاربیڈن. لیکن ایک کیلوین نامی ایک شخص نے اس کے لیے کتاب لکھی, اور یہودیوں کے زیر اثر انہوں نے انٹرسٹ کی اجازت حاصل کی. چنانچہ بغاوت ہو گئی. اب ایک بغاوت تو ہوئی چرچ سے, جبکہ چرچ آف انگلینڈ آزاد ہو گیا. اس نے کہا پوپ کو ہم نہیں مانتے, جائے اپنے گھر میں رہے, انگلینڈ. اور وہیں پر سب سے پہلا بینک آف انگلینڈ قائم ہوا, سودی کاروبار کا دنیا کے اندر آغاز ہوا. اور اسی کے ذریعے سے پھر یہودیوں نے بینکنگ نظام شروع کر کے پورے یورپ کو جکڑ لیا. یہ سازشیں کر کے ملکوں کو لڑاتے تھے. اب جب وہ ملک لڑ رہے ہیں تو انہیں پیسے کی ضرورت ہے, ہتھیار کے لیے, اسلحہ کے لیے, تو اپنے منہ مانگے شرح سود پر قرض دیتے تھے اور خون چوستے تھے. اور انہوں نے یہاں تک حیثیت اختیار کر لی کہ 100 سال پہلے, اب یہ 1904 ہے, 2004 ہے, 1905 میں گئے تھے علامہ اقبال انگلستان اور جرمنی, اور جا کر دیکھ آئے تھے کہ فرنگ کی رگے جاں پنجے یہود میں. اس وقت فرنگ کا امام جو ہے وہ برطانیہ تھا, جس کے بارے میں کہتے تھے کہ اس کی سلطنت میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا. آج اسی فرنگ کا امام جو ہے وہ امریکہ ہے, اور اسی طرح پنجہ یہود کے اندر جکڑا ہوا ہے. اس لیے کہ سارا مالیاتی نظام, سارا بینکنگ نظام, امریکہ کی حکومت اس وقت دنیا کی سب سے زیادہ مقروض حکومت ہے. ٹریلینز آف ڈالر, بلین نہیں, ٹریلینز آف ڈالر, جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. ٹریلینز آف ڈالرز کی یہ مقروض ہے حکومت کن کی؟ یہودی بینکاروں کی. اور ظاہر بات ہے کہ ان کے ہاتھ میں پھر ان کی نکیل ہے, جدھر چاہتے پھیر دیتے.
یہ نظام جو ہے انٹرسٹ بیسڈ کیپٹلزم، جس میں جوا بھی جائز ہے، جس میں انسان کے جنسی جذبات کو بھڑکا کر کمائی کرنا وہ بھی جائز ہے، جس میں جو بھی شراب ہو، منشیات ہوں، ان کے ذریعے سے آمدنی حاصل کرنا بھی جائز ہے۔ آج یہ لحاف بھی پورے گلوب کو اپنی لپیٹ میں لے چکا۔ چائنا کچھ بچا ہوا تھا، لیکن رفتہ رفتہ مارکیٹ اکانومی اور پرسنل پراپرٹی کا سلسلہ آ کر رفتہ رفتہ وہ بھی اسی میں غم ہو رہا ہے۔ تیسرا جو ان کا کارنامہ تھا، انسان سے شرم، حیا، عصمت و عفت، اس کے سارے تصورات کو ختم کر دیا جائے، انسان کو حیوان بنا دیا جائے۔ ایک کتے کو شہوت ہے، جو کتیا مل جائے، چاہے اس کی ماں ہو چاہے اس کی بیٹی ہو، اس سے اس کو استفادہ کر لے گا۔ یہ انسانوں نے کیا قدریں لگا رکھی ہے، ماں، بیٹی، بہن، بیوی، کیا فرق ہے ان میں؟ عورت ہے وہ بھی عورت ہے، یہ بھی عورت ہے۔ اور خاندانی نظام کی جڑیں کھود ڈالی جائیں، گویا کہ انسان حیوان بن جائے۔ اور یہ نوٹ کر لیجئے پلیز کہ یہود کی جو ایک تو کتاب ہے تورات، ایک ہے تالمود۔ تالمود ان کی فقہ کی کتاب ہے۔ تالمود کی تعلیم یہ ہے کہ یہ باقی جتنے انسان ہیں، اصل انسان تو صرف ہم یہودی ہیں، یہ باقی جتنے انسان ہیں گوئمز، اور ان کے لیے دوسرا لفظ ہے جینٹائلز، یہ اصل میں انسان نما حیوان ہے، انسان نما حیوان۔ اور جبکہ انسان کا حق ہے حیوان کو استعمال کرنا، ایکسپلائٹ کرنا۔ گھوڑے کو ٹانگے میں بگی میں باندھتے ہیں کہ نہیں، اور بیل کو آپ اپنے ہل میں جوتتے ہیں۔ اسی طرح ہمارا حق ہے تمام انسانوں کو ان کا خون چوسنا، انہیں ایکسپلائٹ کرنا، انہیں استعمال کرنا۔ اور اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ انہیں واقعتاً حیوان بنا دیا جائے، انسانی اقدار ان سے چھین لی جائے۔ حیوان بنیں گے تو پھر کام کریں گے ہماری مرضی کے مطابق، اور جو کام وہ کریں گے، اس کا جو بھی پروڈکشن ہوگا، ہم سود کے ذریعے سے اس کی ملائی اور مکھن کھینچتے چلے جائیں گے، اور باقی چھاچھ ان کو بھی دے دیں گے۔ آخر انہیں بھی رہنا ہے، زندہ رہیں گے تبھی تو کوئی کام اگلے دن کریں گے۔ گھوڑے کو بھی شام کو آپ کوئی چارہ ڈالتے ہیں، کوئی چنے ڈالتے ہیں، تبھی تو اگلے دن جو ہے ٹانگے میں جوتیں گے۔ یہ ان کا تیسرا فلسفہ تھا۔ یہ انتقام یہ لوگ یورپ سے اور امریکہ سے، عیسائیوں سے بھرپور طریقے پر لے چکے ہیں۔ شرم اور حیا نام کی کوئی شے نہیں، عصمت و عفت کا کوئی حساب نہیں، کوئی ذکر ہی نہیں۔ اور گواہی ہے کیا؟ پریزیڈنٹ کلنٹن نے کہا تھا 2 سال پہلے یا 3 سال پہلے، وہ جو ان کی اینول سپیچ ہوتی ہے، اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس، اس نے کہا تھا ان قریب ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہوگی۔ یہ حرام زادے کا لفظ میں نے ترجمہ کیا ہے بورن وداؤٹ اینی ویڈ لاک۔ ایک تو ہوتا ہے ایک مرد اور عورت کی شادی ہوئی ہے، نکاح ہوا ہے، پھیرے پڑے، کچھ بھی ہوا ہے، لیکن اعلانیہ طور پر وہ اب شوہر اور بیوی کی حیثیت سے ہے، تو ان کی اولاد ہو رہی ہے، جائز اولاد ہے۔ ایک بغیر شادی کی اولاد ہو رہی ہے تو یہ حرامی ہے، حرام زادے ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہماری قوم کی اکثریت حرام زادوں پر مشتمل ہے۔ ہومو سیکسولیٹی، لیسبینز، گیز، اور بالکل ڈکلیئر کرتے ہیں، پادری ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، سینیٹر ڈکلیئر کرتا میں گے ہوں، انہیں کوئی شرم ہی نہیں، اس کے اندر کوئی حجاب نہیں، اعتراف کرنے کے اندر کہیں بھی کسی طرح کی رکاوٹ نہیں، ہچکچاہٹ ہی نہیں۔ یہ جس کو کہا جائے گا پرمیسو ہیڈونزم، جنسی لذت ہر طریقے سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ زنا بالرضا ہو تو کوئی جرم ہے ہی نہیں، ہاں زنا بالجبر ہو تو جرم ہے، بالرضا ہو کوئی جرم ہے ہی نہیں سرے سے۔ ساری اخلاقی اقدار کو اس طریقے سے انہوں نے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ البتہ ابھی یہ تیسرا معاملہ کچھ عالم اسلام کی حد تک ابھی پورا ان کا پروگرام مکمل نہیں ہو سکا۔ ہمارے ہاں ابھی کچھ خاندانی نظام کی بنیادیں باقی ہیں، کچھ والدین کا ادب ہے، ان کی عزت ہے،
ان کی خدمت کو انسان اپنے لیے سعادت سمجھتا ہے. وہ بیوی اور شوہر کے درمیان محبت، الفت، باہمی اعتماد کی کچھ فضا ہے، خاندانی نظام ہے. اگرچہ تیزی سے بگڑ رہا ہے نظام ہمارا، اور ہمارا ایلیٹ طبقہ اوپر کا جو ہے وہ مغرب کے طرز پر جا چکا ہے، لیکن ہماری مڈل کلاسز میں، لوور کلاسز کے اندر ابھی کچھ اقدار ہیں شرم کی، حیا کی، عصمت کی، عفت کی. آپ پورا زوردار طریقے پر مہم چلا رہے ہیں کہ مسلمان ممالک سے بھی یہ ساری اقدار ختم کر دی جائے. چنانچہ نوٹ کیجئے، قرآن مجید میں 2 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو وارن کیا تھا. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. کیا یہ قریش دیکھ نہیں رہے کہ ہم رفتہ رفتہ ان کی طرف بڑھ رہے ہیں، چاروں طرف سے ان کے گرد ہمارا گھیرا تنگ ہوتا جا رہا ہے، ان کے گرد جو قبائل آباد ہیں وہ ہمارے حلیف بنتے جا رہے ہیں. یہ سورہ رات کی آیت ہے، اور اسی طرح سورہ انبیاء میں ہے افلا یرون انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها. تو اسلام گھیرا تنگ کر رہا تھا رفتہ رفتہ کفار مکہ کے گرد. آج یہ برعکس ہے کہ یہ مغرب یہودیوں کی سازش کے تحت اور امریکہ کی عظیم قوت کو استعمال کرتے ہوئے، سول سپریم پاور آن ارتھ، آج یہ ہمارے گرد گھیرا تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرتی نظام بھی تلپٹ ہو جائے، درہم برہم ہو جائے، ہماری اقدار بھی ختم ہو جائے، ہمارے ہاں بھی عورت اور مرد بالکل برابر ہونے کے مدعی ہو کر میدان میں آ جائیں، عورت مرد بن جائے، مرد عورت بن جائے، مردوں کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک مرد شوہر اور ایک مرد بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی. لیسبینز کی شادیاں ہو جائیں کہ ایک عورت شوہر، ایک عورت بیوی، اور رجسٹر ہو جائے شادی. یہ سارا کام ناتی الارض ننقصها من اطرافها. اس کی مثال کیا ہے کہ پہلے اس پروگرام کے تحت 1994 میں کانفرنس ہوئی قاہرہ میں. عرب ورلڈ کا وہ مرکز ہے، اس لیے کہ عربوں میں تعلیم کے اعتبار سے، ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب سے آگے مصری ہے. تو یہ چونکہ ان کا ثقافتی اعتبار سے امام ہے، وہاں جا کر انہوں نے ڈیرا لگایا اور ان افکار کی اور ان نظریات کا پرچار کا معاملہ کیا. دوسری 1 سال کے بعد کانفرنس کر دی بیجنگ میں، تاکہ ادھر سے اور ایک اور طرف سے گھیرا ڈالا جائے اور عالم اسلام کا جو یہ حصہ ہے ایشیا کا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا جائے.